هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله وسلامه عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. 20 رجب المرجب 1447 لیلۃ الاحد اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کی جامعیت، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ کی جامع ہمارا مرکز علم و عمل جامعہ اسلامیہ راولپنڈی، اس کا تعلیمی، تربیتی، اصلاحی، دعوتی، فکری، روحانی، ایمانی اور حق تعالی شانہ کی طرف سے نسبت احسانی سے معمور اور بھرپور یہ مبارک اجتماع یہ پیغام دیتا ہے: باہر بہت پھسلن ہے، ابھی ہم شکم مادر میں ہیں. ہمارے وہ عزیز حضرات طلباء کرام جو اس برس دورہ حدیث شریف میں اور ابھی انہی کا یہ اعزاز اور اکرام اور اس سے نیچے کے تمام درجات، چونکہ مدرسہ کا زمانہ شکم مادر کا زمانہ ہوتا ہے. فرمائیے، مدرسہ کا زمانہ ماں کے پیٹ کا زمانہ ہوتا ہے. شکم مادر میں اگر بچہ بن گیا، اعضاء اس کے تمام درست ہو گئے، کامل ہیں، تو باہر آئے گا تو معذور و مجبور نہیں ہوگا، کسی دوا کا، کسی علاج کا محتاج نہیں ہوگا. لیکن اگر بننے کی جگہ پہ نہیں بنا، وہاں سے نقش لے کر آیا، ایک آنکھ کے بغیر آیا، ایک کان کے بغیر آیا، ایک ہاتھ کے بغیر آیا، یا پھر اعضاء تو سارے ہی ہیں لیکن اس میں ضعف ہے، اس میں نقص ہے اور اس میں کمی ہے. ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہے، ایک ہاتھ چھوٹا سا ایک بڑا ہے، یا انگلیوں کی آپس کی ساخت موافق نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہونا چاہیے ایسا نہیں بن سکا، باہر آ گیا، ادھورا آیا. اللہ کی قسم
دنیا بھر کے معالجین مل جائیں، دنیا بھر کے ذخائر خرچ ہو جائیں، دنیا بھر کی صلاحیتیں صرف ہو جائیں، جو نقش ماں کے پیٹ سے لایا ہے وہ نقش اب دور نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ سوال فرمائیے، سوال واضح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں بننا تھا وہاں بن نہیں سکا۔ فرمائیے، جہاں بننا تھا وہاں بن نہیں سکا۔ بننے کی جگہ پہ اگر نہیں بنے تو باہر پھر وہ نقش ہمیشہ رہتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، اور یہ میں بالکل سرگوشی کے انداز میں عرض کروں گا، مزاج عرض کرنے کا بھرے مجمع میں نہیں، آج تک نہیں کیا، کسی بڑی مجلس میں نہیں بتایا، کسی نجی مجلس میں تذکرہ ہوا ہو الگ بات ہے، بڑی مجلس میں واللہ اعلم کیوں ایسا غلبہ ابھی ابھی ہو رہا ہے کہ عرض کر دیا جائے۔ ذی علم ہستیاں، ذی استعداد ہستیاں، وہ برملا اعتراف کرتی ہیں، ان کے سوانح حیات میں درج ہے۔ اس لیے بات تو انہوں نے خود واضح فرمائی کہ کسی استاد محترم کی بے ادبی ہو گئی، ان کا دل دکھایا۔ کتاب بالکل آسان سی ہے، وہ مضمون بھی کوئی اتنا مغلق نہیں ہے، مگر اب سر کھرچ کر تھک جاتے ہیں، وہ نہ سمجھ آتا ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ وہ گرہ لگ گئی، وہ بے ادبی، وہ گستاخی سے گرہ لگ گئی، بس اب کھلتی نہیں ہے۔ کھلوا لیتے، معافی مانگ لیتے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے استاد محترم کے قلب مبارک میں لکیر ڈل جائے، جیسے ہیرا ہے، ہیرا بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں اگر لکیر ڈل جائے تو پھر وہ درست نہیں ہوتا ہے۔ جو نقش رہ گیا بہر صورت، پھر وہ دنیا بھر کے معالج مل کر اس کو دور نہیں کر سکتے، مگر ابھی وقت ہے، ابھی چند دن ہیں، تلافی کے بھی ہیں اور معافی کے بھی ہیں، اور غوطہ زن ہونے کے ہیں، اور یکسو ہونے کے ہیں، اور فکر مند ہونے کے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اس کے بغیر چلے گئے، تو ایسا نہ ہو۔ ہم نے سوچا تھا بعد میں تبلیغ میں 1 سال کی ترتیب بنا کے اس نقش کو دور کریں گے، کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کی صحبت، یہ بعد کی بات کر رہا ہوں، بعد کی، وہاں جا کے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لازم ہے، تبلیغ کا سال لازم، ہماری ذمہ داری ہے، دعوت کا کام ہماری ذمہ داری ہے، مگر جو نقش ہے وہ بدستور رہے گا، اور اہل دل، اہل محبت کی صحبت، علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کا حصول ہماری ذمہ داری ہے، وہ روح ہے۔ اگر وہ نہیں ہے پھر ہمارا یہ سب کچھ حاصل کیا ہوا جسم یہ بلا روح ہے، یہ میت ہے، یہ زمین کے اوپر رہا تو بدبو پھیلائے گا، اس کو زمین میں دفن ہونا پڑے گا۔ اگر وہ نور باطن، نور نبوت حاصل نہیں ہوگا تو روح نہیں ہے، روح نہیں ہے تو یہ جسم پھر بدبو پھیلائے گا، تعفن ہوگا، پھولے گا، پھٹے گا، نہ جانے کیا بیماریاں پھیلائے گا۔ ارشاد فرمائیے، اب موقع ہے، فرمائیے، شکم مادر سے ہی بن کر نکلنا ہے، تو باہر حیا سوز، اخلاق سوز، ایمان سوز ماحول ہے، قدم قدم پہ پھسلن ہے، تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی چھتری وہ لے کر باہر، دھوپ تیز ہے نا تو جھلسا دینے والی ہے، باد مسموم ہے، باد مسموم، زہریلی ہوائیں، وہ زہر تو جان کو نقصان دیتا ہے، یہ جو باہر زہر پھیلایا جا رہا ہے یہ ایمان کو نقصان دیتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت استقامت کی ہے۔ ارشاد فرمائیے، یہ عمومی پیغام ہے آج اپنے مادر علمی کا، یہ عمومی پیغام سب مستفیدین، سب سامعین کے لیے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ جل شانہ کے بندوں بندیوں پر حق تعالی شانہ کی طرف سے جو خاص ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ بندی پوری مضبوطی اور استقامت اور اہمیت کے ساتھ دین پر قائم رہے، خواہ زمانہ اس کے ساتھ کیسا ہی ناموافق ہو جائے، کسی حال میں بھی دین کا سرا
ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ فرمائیے اسی کا نام استقامت ہے۔ ارشاد فرمائیے اسی کا نام استقامت ہے۔ قرآن پاک میں ایسے بندوں بندیوں کے لیے بڑے انعامات اور بڑے درجوں کا ذکر ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیات مبارکہ تلاوت ہوئی، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا اور دل سے قبول کر لیا کہ ہمارا رب بس اللہ ہی ہے اور ہم اس کے مسلم بندے، پھر وہ اس پر ٹھیک ٹھیک قائم رہے، یعنی اس اقرار کا حق ادا کرتے رہے اور کبھی اس سے نہیں ہٹے نہ پھرے، ان پر اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتے یہ پیغام لے کر اتریں گے کہ کچھ اندیشہ نہ کرو، کسی بات کا رنج اور غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے سے خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے رفیق ہیں دنیوی زندگی میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے۔ جو یہ باعزت مہمانی ہوگی تمہارے رب غفور الرحیم کی طرف سے۔ اچھا، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات فرما دی ہے، بعد میں جا کر اپنی کمی کوتاہی درست کر لیں گے بعد میں، لیکن نہیں ہو سکتی۔ اس کی آسان مثال، 9 مہینے اگر کوئی طالب العلم ابتدائی اولا کی درسگاہ میں ہے اور محنت سے نہیں پڑھتا ہے، صرف اور نحو محنت نہیں کرتا، کہتے ہیں بعد میں دورہ صرف کر لوں گا بعد میں۔ اب آپ فرمائیے 9 مہینے جس نے محنت نہیں کی تو وہ 1 مہینہ میں یا 40 دن میں کچھ تو ارشاد فرمائیے اس کی تلافی کر سکے گا۔ ہاں، دورہ صرف بہت مفید ہے، دورہ نحو بہت مفید ہے، مگر ان کے لیے جنہوں نے اس وقت میں اسباق میں خوب محنت کی ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو کھپایا ہے، پگھلایا ہے، لگایا ہے۔ چو شمع از پے علم باید گداخ، شمع کیا پگھلتی ہے جو اس نے پگھلایا ہے۔ اپنے رشتہ دار کے گھر نہیں گیا، والد ماجد تشریف لائے، انہوں نے کہا میں راجہ بازار آیا ہوں، میں مظفر آباد سے آیا ہوں اپنے کاروبار کے لیے، تم آ جاؤ۔ اس نے ادب سے عرض کیا والد ماجد اگر میں وہاں گیا میرا نقصان ہوگا، آپ تشریف لائیں آپ کا فائدہ ہوگا، مجھے باہر نہ لے جائیے، آپ تشریف لائیے۔ سگی خالہ جان پڑوس میں رہتی ہے، انہوں نے فرمایا خمیس کو آ جایا کرو۔ انہوں نے بتایا میری بہت مصروفیت، بیٹا خمیس کو تو فرصت نہیں خالہ جان، آپ کا مقام والدہ ماجدہ کا ہے، آپ کا سایہ سلامت رہے، مگر آموختہ ہفتہ بھر کا، مجھے تو ہفتہ بھر موقع نہیں ملتا، اس طرح اگلے ہفتہ میں تو اور اسباق، یہ خمیس اور یوم الجمعہ ہے جس میں میں نے اپنے آموختہ کو دہرانا ہے، اس کو پختہ کرنا ہے، میں نے اپنی کراسہ کو مکمل کرنا ہے، میں نے تو میرے ساتھ فرمائیے یہ اس کا عاشقانہ انداز علم کو بھی پیار آئے گا کہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سگے چچا جان، سگے تایا ابو جان، تو یہ عرض کریں گے والد ماجد نے فرمایا بیٹا آپ کے تایا جان یہاں رہتے ہیں جایا کرو، یہ عرض کریں گے جس کے لیے سب کو چھوڑا ہے والد ماجد والدہ ماجد، اپنے گھر کی راحت و آرام کو سب کو چھوڑا میں نے رب کے لیے، اور یہاں رب کو پانے کے بجائے پھر سب کے پیچھے چلو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طالب العلم کون ہوتا ہے؟ جس کی کراسہ میں، جس کی ذاتی کاپی میں کسی کا نمبر نہیں ہوگا، سب سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم بہت بیمار ہو گئے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بہت روحانی شخصیت ہے، برکت العصر، شیخ المشائخ، قطب الارشاد والتکوین، قطب الاقطاب، حضرت اقدس شیخ الحدیث
حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز بیعت بھی ہیں اور شاگرد خاص بھی ہیں. بہت بڑی ہستی، بیمار ہیں ان دنوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کو چھوڑا رائے ونڈ کے لیے، گھر بار کو، دفتر دکان کو رائے ونڈ کے لیے، اور رائے ونڈ کے بیان کو چھوڑا چائے کی پیالی کے لیے. کچھ تو ارشاد فرمائیے. اتنی قربانی کر کے وہاں پہنچے، اس عمل کے لیے سب کو چھوڑ کے گئے اور اس عمل کو چائے کے لیے چھوڑ دیا. فرمائیے جس طرح صبح صادق بھی ہوتی ہے، صبح کاذب بھی ہوتی ہے، اسی طرح طالب صادق بھی ہوتے ہیں، طالب کاذب بھی. حق تعالی سانو سچی طلب عطا فرمائے. مگر اب تلافی کا وقت ابھی بھی ہے، تلافی معافات ہو سکتی ہے. سچی طلب اللہ تعالی عطا فرمائے. آپ ارشاد فرمائیے 9 مہینے خوب محنت کی ہو تو پھر یہ دورہ صرف دورہ نحو یہ مفید ہوگا، یہ اور رنگ لائے گا اور اس کی رگڑائی اور بہتری کا ذریعہ بنے گا. اور جو اس نے تعمیر کی ہے 9 مہینے اس کی ترائی ہوگی، اس میں مضبوطی آئے گی. لیکن 9 مہینے تو اس نے غفلت کی ہو، خیال ہو کہ 1 مہینہ دورہ صرف کروں گا. فرمائیں گے آپ ارشاد فرمائیں یہ دورہ پڑھے گا یا اس کو دورہ پڑھے گا؟ کچھ تو ارشاد فرمائیے. یہ پیش نظر نہیں تھا، ایک جملہ بھی میرے سامنے یہ نہیں تھا، لیکن فرمائیے جو محنت کا وقت تھا اس میں غفلت رہی کہ بعد میں 1 مہینہ دورہ پڑھوں گا. یہ دورہ نہیں پڑھے گا، یا یہ دورے پہ ہوگا یا اس کو دورے پڑھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سچی طلب عطا فرمائے. گہرائی میں اتر جانا، غوطہ زن ہو جانا نصیب فرمائے. اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ رات نہیں، ایک لمحے کی بات ہے. ابھی بھی سچی طلب، تلافی معافات. یا اللہ مزہ ما مزہ، جو ہوا سو ہوا. گزشتہ رات صلوات، آئندہ را احتیاط کے جذبے سے اس وقت بھی اللہ جل شانہ سے رجوع ہو. حق تعالی شانہ نظر کرم فرماتے ہیں، حق تعالی شانہ راضی ہوں. سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی کافی وافی نصیحت فرمائیے کہ آپ علیہ السلام کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے. ارشاد فرمایا زبان سے کہو ہم بھی عرض کریں بس اللہ ہی میرا رب ہے. فرمائی بس اللہ ہی میرا رب ہے. پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو. قرآن پاک میں ہماری ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے کئی ایسے وفادار بندوں کے بڑے سبق آموز واقعات بیان فرمائے جو بڑے سخت ناموافق حالات میں بھی دین پر قائم رہے اور بڑے سے بڑا لالچ اور سخت سے سخت تکلیفوں کا ڈر بھی ان کو دین سے نہیں ہٹا سکا. ان میں ایک واقعہ ان جادوگروں کا بھی ہے جنہیں فرعون نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے مقابلہ کے لیے بلایا تھا. بڑے سے بڑا انعام و اکرام ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن خاص مقابلہ کے وقت جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے دین کی اور ان کی دعوت کی سچائی ان جادوگروں پہ کھل گئی، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کہ فرعون نے جس انعام و اکرام کا اور جن بڑے بڑے عہدوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہم محروم رہ جائیں گے، اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ کا دشمن فرعون ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں سخت سزائیں دے گا. ان سب خطرات سے بے پرواہ ہو کر بھرے مجمع میں انہوں نے پکار کر کہہ دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جس پروردگار کی بندگی کی ہمیں دعوت دیتے ہم اس پر ایمان لے آئے. پھر جب اللہ کے دشمن فرعون نے ان کو دھمکیاں دینی شروع کی،
میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، سولی پہ لٹکوا دوں گا۔ انہوں نے پوری جرأت ایمانی سے جواب دیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اس سے بھی سبق آموز، زیادہ سبق آموز واقعہ خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے فرعون ملک مصر کا مطلق العنان بادشاہ تھا، اور اس کی بیوی حضرت آسیہ ملک مصر کی ملکہ تو تھیں، وہ فرعون کے دل پر حکومت کرتی تھی۔ تو چنانچہ کیا آسائش، کیا راحت و آرام، کیا نعمتیں ان کو حاصل تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی دین کی اور ان کی دعوت کی سچائی اس اللہ کی بندی پہ واضح ہو گئی، تو اس نے بالکل اس کی پرواہ نہ کی کہ فرعون مجھے کیسے کیسے ظلم ڈھا کے ستائے گا، تکلیفوں میں ڈالے گا، اور نہ یہ پرواہ کی کہ دنیا کی یہ شاہانہ ٹھاٹھ بھاٹ یہ مجھ سے چھن جائے گی، مجھے آزمائشیں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی۔ میں نے ایک گرم ہوا کبھی نہیں دیکھی، میں نے کوئی تنکے کی طرح کی کوئی چبھن محسوس نہیں کی، اب یہ تو لوہے کی میخیں گاڑے گا، یہ تو مجھے ایزا دے گا، تکالیف میں ڈالے گا۔ اس اللہ کی بندی نے کچھ پرواہ نہیں کی، بے پرواہ ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ پھر حق تعالی شانوں کے راستے میں اس اللہ کی بندی نے ایسی ایسی تکالیف اٹھائیں جس کے خیال سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر حق تعالی شانوں کی طرف سے یہ درجہ ان کو ملا، قرآن پاک میں بڑی عزت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے ان کے صبر اور استقامت اور قربانی کو نمونہ ارشاد فرمایا۔ آیت مبارکہ تلاوت کر چکا ہوں، سورہ تحریم سے ترجمہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ مثال بیان فرماتے فرعون کی بیوی آسیہ کی، جبکہ انہوں نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار آپ میرے واسطے جنت میں اپنے قرب کے مقام میں ایک گھر بنا دیجئے، مجھے فرعون کے شر سے، اس کی بدعمالیوں سے نجات دے دیجئے، اور اس ظالم قوم سے مجھے رہائی عطا فرمائیے۔ سب زبان سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا مرتبہ اور کیا شان اور مقام ہے کہ ساری امت کے لیے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندی کی استقامت کو مثال اور نمونہ قرار دیا۔ مکہ معظمہ ہے، مشرکین مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے، بہت ستانے، بہت ظلم ڈھانے لگ گئے، تو بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ظالموں کے ظلم تو حد سے بڑھ گئے، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تم ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پچھلی امتوں میں ایمان والوں کے ساتھ یہاں تک ہوا، لوہے کی تیز کنگیاں ان کے سر میں پیوست کر کے نکال دی جاتی تھیں، ان کے سر پہ آرا چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ ایسے سخت وحشیانہ ظلم بھی ان کو اپنے سچے دین سے نہیں پھیر سکے، وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے تھے۔ دعا مانگیں گے اللہ جل شانہ ہم کمزوروں، ہم محتاجوں کو بھی اپنے ان سچے بندیوں کی ہمت اور استقامت کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ اور مانگنی عافیت ہے، عافیت سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا وقت مقدر آیا تو پھر اپنے ان وفادار بندوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے، استقامت دے۔ استقامت بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن، خدا رحمت کند
یہاں عاشقان پاک طینت را بآں گروہ ہے. یہ شعر بھی آپ کی نظر ہے. بآں گروہ ہے کہ الصاغر وفا مستند سلام ما برساند ہر کجا کے ہستند. اور امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ کی طرف جو مقبرہ منسوب ہے بالا کوٹ میں، جبکہ قول یہ ہے کہ گڑھی حبیب اللہ میں جو پرانا جسر ہے کبری، پرانا لوہے کا حدید کا جو جسر ہے، اس کے قریب جو قطب بابا شہید، وہ حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمہ اللہ کا سر مبارک ہے، اور تلہٹہ میں جسم مبارک. بہرحال واللہ اعلم. بالا کوٹ میں جو منسوب ہے اس کی پیشانی پہ، چونکہ میں عرض کیا ساتھیوں سے کہ پھر مجھے بھجوائیں میں اس کو دیکھوں، چونکہ بار بار پھر حضرت شیخ الاسلام حجت الاسلام حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی خدمت میں تو حاضر ہوتا ہوں، لیکن پھر یہاں کثرت سے نہیں گیا، چند بار گیا ہوں. وہاں پیشانی پہ جو لکھا ہے مقام عاشقی دیگر مقام بندگی دیگر، ز نوری سجدہ میں خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی، چنا خود را نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. حق تعالی شانہ استقامت عطا فرمائے. دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت ہماری ذمہ داری ہے. یہ سال تبلیغ میں سال، یہ ہماری اپنی حاجت اور ضرورت ہے. ہمارے جامعہ کی طرف سے تشکیل نہیں ہے، یہ ہماری باطن سے اندر سے تشکیل ہے. سال تبلیغ میں دعوت کی محنت، تبلیغ کا کام علم کو علم نافع بناتا ہے، مگر شرط میری وہی ہے، کیونکہ ترتیب یہ ہوتی ہے کسی شہر میں حاضری ہو تو یہ واضح ہے کہ شب جمعہ جہاں ہے وہاں کوئی اور اجتماع اس شہر میں نہیں، سیدھا مرکز میں جانا، یہ طے کیا. مثلا یہاں حاضر ہوئے زکریا مسجد یا مسجد ابو القاسم، تو ایک مرتبہ کہیں تاخیر ہو گئی، کسی شہر سے آتے ہوئے دیر ہوئی تو جانا سیدھا شب جمعہ میں. ہم نے کہا یہ ہمارا اجتماعی عمل ہے، عصر سے پہلے سے لے کے اشراق کے بعد تک. تو خیر تاخیر ہو گئی، مغرب کہیں ہم نے ادا کی، ایک محطہ بنزین پہ رک کر جماعت سے ادا کی. پھر حاضر ہوئے تو بیان شروع ہو چکا تھا. کچھ حضرات، یہاں اشارہ کروں گا، کچھ حضرات نظر آئے، میں سیارہ میں ہوں، انہوں نے دیکھا تو وہ جلدی سے میری طرف مصافحہ کے لیے آئے. ان عزیزوں نے مصافحہ کیا، میں نے تجاہل عارفانہ کیا. میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے فرمایا شب جمعہ میں آئے. کہاں آئے؟ شب جمعہ میں آئے. میں نے کہا شب جمعہ اندر کے بیان کا نام ہے یا باہر کے بازار کا نام؟ یہاں آپ شریطہ خرید رہے ہیں، یہاں آپ جو ریڑی ہے کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے ہیں، تو فرمائیے اگر آپ شب جمعہ میں ہوتے تو اندر بیان میں ہوتے، باہر بازار میں نہ ہوتے. شب جمعہ اندر کے بیان کا نام ہے، باہر کے بازار کا نام نہیں. اپنے وقت کو قیمتی بنانا. رائیونڈ میں 6 اعمال ہوتے ہیں: فجر کا بیان، 10 بجے کی ہدایات، ظہر کی تعلیم، عصر کا بیان علماء کرام کے لیے الگ، مغرب کے بعد عمومی کارگزاری، عشاء کے بعد حیات الصحابہ. شروع سے آخر تک نہیں شریک ہونا، شروع سے پہلے آنا ہے، آخر کے بعد اٹھ کر جانا ہے، منبر کے قریب ہونا ہے. فائدہ تب ہوگا جب پوری طرح اپنے آپ کو سپرد کریں گے. سپردم بتو مایا اے خیشرا تو دانی حساب کمو بے شرا. اپنی نگرانی خود کرنی ہے. تو سال تبلیغ میں انشاءاللہ دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت ہماری ذمہ داری ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اس میں اپنے آپ کو کھپانا ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو مستحکم بنانا ہے. ان سب کا سائبان، ان سب کا پشتیبان، ان سب کا نگہبان، ہم سب پہ رب کا احسان جمعیت علماء اسلام پاکستان. حق تعالی شانہ ہماری استعداد، جائیداد، اولاد کو اس کے لیے قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ جو اب بھی مانگنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد مانگنا ہے. حق تعالی شانہ ہمیں حق دکھلا دے، حق سکھلا دے،
حق پر چلا دے، حق پر جما دے، اہل حق کا ساتھی بنا دے، حشر بھی اہل حق کے ساتھ فرما دے۔ اس لیے کہ بعض دفعہ آدمی حق کو حق سمجھ کر بھی پھسل جاتا ہے اور باطل کی صفوں میں نظر آتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ جو دعا کا ترجمہ اسی کا ہے، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اور یہ تب نصیب ہوگا جب نظر کی حفاظت۔ میرے ساتھ فرمائیے ان باتوں کی طرف کب نظر ہوگی؟ فرمائیے ان باتوں کی طرف تب نظر ہوگی جب رب کی ہم پہ رحمت کی نظر ہوگی۔ ہم پہ رب کی رحمت کی کب نظر ہوگی؟ جب اپنی نظر پہ نظر ہوگی۔ غزے بسر شانو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔